السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں ترنم حامد اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم آج رات امریکہ پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس میں شرکت کریں گے۔ شہباز شریف نے سعودی عرب کے قومی دن پر اس کی قیادت اور عوام کو مبارکباد دی ہے۔ چین کے صدر نے پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون اور عوام کے درمیان روابط کے فروغ کی خواہش ظاہر کی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو ISI کا ڈائریکٹر جنرل مقرر کیا گیا ہے۔ آج جنڈیالہ شیر خان میں مشہور پنجابی صوفی شاعر وارث شاہ کے سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز ہوا۔ بھارتی وزیر اعظم کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ کے دورے کے موقع پر نیو یارک میں احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں۔ لبنان میں آج اسرائیلی حملوں میں 100 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے۔ اشاروں کی زبان کا آج عالمی دن منایا گیا۔ اردو زبان کے ممتاز شاعر اور براڈ کاسٹر تابش دہلوی کی آج 20ویں برسی منائی گئی۔ آج تھمپو میں جنوبی ایشیائی فٹ بال فیڈریشن انڈر 17 چیمپئن شپ میں پاکستان اور بھوٹان کے درمیان میچ 3-3 گول سے برابر رہا۔ خاص خبروں کے خلاصے کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس میں شرکت کے لیے آج امریکہ پہنچ رہے ہیں۔ وہ جمعے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم امن کے لیے قیادت، سمندر کی بلند ہوتی سطح سے بڑھتے ہوئے خطرات کے عنوان سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطح کے عام مباحثے پائیدار ترقیاتی اہداف 2024 لمحہ میں بھی شرکت کریں گے۔ شہباز شریف اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس، صدر جنرل اسمبلی فیلیمون یانگ، صدر یورپی کمیشن ارسلا وان ڈیر لیان، گیٹس فاؤنڈیشن کے بانی بل گیٹس، صدر عالمی بینک اجے بنگا اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹیلینا جارجیوا سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم فلسطین میں صہیونی مظالم اور جارحیت رکوانے اور اس حوالے سے اقدامات تیز کرنے کے حوالے سے عالمی برادری پر زور ڈالنے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وہ دوست ملکوں کے سربراہان مملکت کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے اور اقوام متحدہ کی رکنیت کو 40 سال مکمل ہونے پر برونائی دارالسلام کے سلطان حسن البولکیہ کی جانب سے دیے گئے زہرانے میں شرکت کریں گے۔ شہباز شریف اقوام متحدہ کی رکنیت کے 50 سال مکمل ہونے کے موقع پر بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں بھی شریک ہوں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم امریکہ پاکستان بزنس کونسل اور پاکستانی بینکاروں سے ملاقات کریں گے اور انہیں حکومت کی کاروبار اور سرمایہ کار دوست پالیسیوں کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم دنیا کو درپیش مسائل، ماحولیاتی تبدیلی کے خطرات، خطے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی قربانیوں اور عالمی اقتصادی نظام سے متعلق مسائل اور قرض میں پھنسے ہوئے ممالک کے مسائل عالمی رہنماؤں کے سامنے اٹھائیں گے۔ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کے جاری مظالم اور اسرائیل کی طرف سے نہتے فلسطینیوں کی جاری نسل کشی پر بھی اظہار خیال کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، اطلاعات و نشریات کے وزیر عطاء اللہ تارڑ، وزیر تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت خالد نقول صدیقی اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی دورے میں وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ دنیا بھر سے 130 سے زائد سربراہان مملکت و حکومت عالمی ادارے کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس کا آغاز کل ہوگا اور یہ اگلے پیر کو ختم ہوگا۔ اس سال جنرل اسمبلی کے اجلاس کی عام بحث کا موضوع ہے امن، پائیدار ترقی اور موجودہ اور آئندہ نسلوں کے وقار کے لیے مل کر کام کریں اور سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کی قیادت کو ان کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی قیادت میں سعودی عرب 21ویں صدی کا ایک عظیم ملک بن کر ابھرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کا ویژن 2030 پوری دنیا کے لیے ایک بہترین ماڈل ہے۔
آج کے دور میں سعودی عرب کاروبار، ٹیکنالوجی، معیشت اور دوسرے شعبوں میں ترقی پذیر ملکوں کی قیادت کر رہا ہے۔ انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ تعلقات مشترکہ ثقافت اور مذہب پر مبنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے مشکل کی ہر گھڑی میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی معیشت کے حالیہ استحکام میں تعاون پر پوری قوم سعودی عرب کی شکر گزار ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات ہمیشہ قائم رہیں گے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ اور عوام کے درمیان روابط بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کی سالگرہ کے موقع پر ان کے نام اپنے تہنیتی خط میں کہا کہ چین اور پاکستان کے تعلقات مستحکم کرنا ان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ چینی صدر نے کہا پاکستان اور چین سدا بہار تصویراتی تعاون کے شراکت دار ہیں اور عالمی منظرنامہ تبدیل ہونے کے باوجود اس پائیدار تعلق پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوئے۔ شی جن پنگ نے تصویراتی تعاون کے فروغ اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کی تعمیر میں پیش رفت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی سالگرہ پر نیک خواہشات کا اظہار کرنے پر چین کے صدر شی جن پنگ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ وہ اس جذبہ خیر سگالی پر چینی صدر کے شکر گزار ہیں جو پاکستان اور چین کے درمیان مضبوط بھائی چارے اور سدا بہار تصویراتی تعاون اور شراکت کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان چین کمیونٹی کے مشترکہ مستقبل اور خوشحالی کے لیے مل کر محنت کرتے رہیں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ موجودہ قوانین کے تحت پارلیمنٹ کے آزاد ارکان کی جانب سے کسی سیاسی جماعت میں شمولیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے آج شام اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئین کی شقیں 51 اور 106 پابند کرتی ہیں کہ کامیاب امیدواروں کے ناموں کی سرکاری گزٹ میں اشاعت کے 3 دن کے اندر آزاد امیدواروں کو کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونا پڑے گا۔ وزیر قانون نے کہا کہ پارلیمنٹ کے الیکشن ایکٹ کی دفعات 66 اور 104A اس وقت ملک میں نافذ العمل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب وہ آزاد ارکان جو پہلے ہی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں کسی دوسری جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کو قوانین بنانے اور تبدیل کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عظیم قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے آج پشاور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے گزشتہ روز سوات میں ایک پولیس وین پر بم دھماکے پر افسوس کا اظہار کیا اور صوبائی حکومت پر زور دیا کہ وہ امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے پر توجہ دے۔ اگر میں دہشت گردی کی بات کروں، آپ سارے اس صوبے کے عوام سفر ہو چکے اور خصوصاً صدرن ڈسٹرکٹ اور مرجی ایریا اور ملاکنڈ ڈویژن کے عوام آپ سب کے سامنے، افواج پاکستان اور FC کے جوان اور پولیس کے خاص کر انہوں نے بھی بہت بڑی قربانیاں دی اور ساتھ ساتھ ان عوام نے بھی دی۔ اگر آپ بارے کی ہسٹری نکالے کہ کتنے لوگوں نے فیس کیا، کتنے اس میں شہادتیں ہوئے، کتنے لوگوں کے گھر مسمار ہوئے، مگر ہر ایک کا یہ عزم سارے مل کر کہ دہشت گردی کا خاتمہ کرانا ہے اور یہاں امن لانا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اطلاعات کے پارلیمانی سیکریٹری دانیال چودھری نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت درست سمت پر گامزن ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو بھی پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملک کا توانائی کا منظرنامہ تبدیل کرنے کے لیے جلد پہلے گرین ٹیک ہب پروگرام کا آغاز کیا جائے گا۔ یہ اعلان موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون رومینہ خورشید عالم نے گرین ٹیک ہب کے قیام پر ایک ویبنار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ رومینہ خورشید عالم نے کہا کہ اس اقدام سے پاکستان میں کاربن اور زہریلی گیسوں کے اخراج میں کمی، ماحول دوست ٹیکنالوجی کے فروغ، قابل تجدید توانائی کے حل اور دیگر ماحول دوست اقدامات میں مدد ملے گی۔ وزیراعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود خان نے کہا ہے کہ نوجوان ملک کا اثاثہ ہیں اور حکومت ان پر سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ انہوں نے لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے نوجوان دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ رانا مشہود نے کہا کہ ملک کی برآمدات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی میں کمی ہوئی ہے اور سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک محمد احمد خان نے تمام سیاسی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات پر قومی مفادات کو ترجیح دیں۔ آج لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر مسئلے کا حل مذاکرات ہیں اور معاشرے میں مذاکرات کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔
پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے کہا آئین کے تحت یہ واضح ہے کہ پارلیمنٹ، سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن سمیت تمام اداروں نے کس طرح کام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے حال ہی میں الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستوں کا آئین اور قانون کے مطابق نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے خط لکھا ہے اور اس مسئلے پر ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ قانون پر اس کی روح کے مطابق عمل کیا جائے۔ سندھ حکومت نے صوبے میں ای گورننس متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج کراچی میں وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ایک اجلاس میں کیا گیا۔ مراد علی شاہ نے ہدایت کی کہ پہلے مرحلے میں سیکریٹریٹ کی سطح پر تمام محکموں کو ڈیجیٹل نظام سے منسلک کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمام محکموں کو ای نظام شروع کرنا چاہیے اور ایک دوسرے اور وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے منسلک ہونا چاہیے۔ سندھ اسمبلی نے صوبے میں منشیات کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے متفقہ طور پر سندھ نارکوٹکس کنٹرول ترمیمی بل منظور کر لیا۔ بل سندھ کے سینئر وزیر ایکسائز ٹیکسیشن شرجیل انعام میمن نے آج کراچی میں صوبائی اسمبلی میں پیش کیا۔ انہوں نے بل کی حمایت کرنے پر تمام ارکان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سندھ رینجرز کے ڈی جی نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کے لیے فورس فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ صوبے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ آج پشاور میں اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے وزیر ہاؤسنگ ڈاکٹر امجد علی نے سوات میں ایک پولیس موبائل وین اور صوبے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ سوات میں دہشت گردی کی لہر کے باعث سیاحت کا شعبہ بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے ارباب محمد عثمان خان نے کہا کہ صوبے کے جنوبی اضلاع معدنیات، تیل اور گیس کے ذخائر سے مالا مال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو عوامی بہبود کے لیے ان وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے جامع اقدامات کرنے چاہیے۔ رکن صوبائی اسمبلی علی ہادی نے ضلع کرم میں اپنے حلقے میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ اس سے قبل ایوان میں خیبر پختونخوا کے وزیر نذیر عباسی کی والدہ اور کل سوات دھماکے میں شہید ہونے والے ایک پولیس کانسٹیبل کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ خیبر پختونخوا کے 3 اضلاع میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ اس خبر کے حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے پشاور کے نمائندے متی اللہ سے۔ محکمہ صحت خیبر پختونخوا کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک اور لکی مروت کے اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 6,72,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسین پلائی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے 4,500 سے زائد پولیو ٹیمیں بھی تعینات کی گئی ہیں۔ تینوں اضلاع میں ہر بچے کو انسداد پولیو کے قطرے پلانے کو یقینی بنانے کے لیے ٹیمیں گھر گھر جا رہی ہیں۔ پولیو ٹیمیں بس سٹاپ اور عوامی مقامات پر بھی موجود ہیں۔ ان ٹیموں کی سیکیورٹی کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو انٹر سروسز انٹیلیجنس کا نیا ڈائریکٹر جنرل تعینات کر دیا گیا ہے۔ وہ اگلے پیر کو اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک اس وقت جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ عاصم ملک اس سے پہلے بلوچستان میں انفینٹری ڈویژن اور وزیرستان میں انفینٹری بریگیڈ کی کمان کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے کورس میں اعزازی شمشیر بھی حاصل کی اور وہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں چیف انسٹرکٹر اور کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں انسٹرکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ انہوں نے ملٹری آپریشنز ڈائریکٹریٹ میں بھی ذمہ داریاں نبھائیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے رواں مالی سال کے آغاز میں پاکستان کی برآمدات میں 14% کا نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ماہ برآمدات $62 کروڑ کے اضافے سے $5 ارب 10 کروڑ تک پہنچ گئیں۔ برآمدات میں اضافے کے باعث موجودہ مالی سال کے آغاز میں ملک کا تجارتی خسارہ $3 ارب 75 کروڑ 10 لاکھ سے کم ہو کر $3 ارب 60 کروڑ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اگست میں بھاری ڈیوٹی کی اشیاء جیسے گاڑیاں، گھریلو آلات اور ملبوسات اور کپڑوں اور جوتوں سمیت دیگر اشیاء کی درآمدات میں 1.3% کمی ہوئی ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے حکومت مقامی برآمدات میں اضافے اور معاشی استحکام کے لیے مختلف اقدامات پر غور کر رہی ہے۔ پنجابی زبان کے معروف صوفی شاعر اور لوک کہانی ہیر رانجھا کے مصنف سید فارس شاہ کے عرس کی 3 روزہ تقریبات آج شیخو پورہ کے قریب جنڈیالہ شیر خان میں شروع ہو گئی ہیں۔ اس موقع پر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے موقع پر نیو یارک میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ مظاہرین نے بھارت کی غیر قانونی مقبوضہ جموں و کشمیر میں قتل و غارت کے ساتھ ساتھ کینیڈا اور امریکہ سمیت دنیا کے دیگر ملکوں میں ہلاکتوں میں نریندر مودی کے ملوث ہونے کی مذمت کی۔ مظاہرین نے بھارت مخالف اور آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں حالات کو معمول کے مطابق ظاہر کرنے کے لیے سرکردہ ممالک کے تقریباً 20 غیر ملکی سفارتکاروں کو مقبوضہ علاقے میں ڈھونگ انتخابات کا مشاہدہ کرنے کے لیے دورے کی دعوت دی ہے۔ اس اقدام کو دھوکہ قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ سفارتکار انتخابی ڈرامے سے قبل بار بار درخواستوں کے باوجود مقبوضہ علاقے کے دورے کی اجازت نہ دینے پر بھارت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ناقدین نے خصوصاً ایسی صورتحال میں جب کشمیری رہنماؤں اور کارکنوں کو من گھڑت الزامات پر قید میں رکھا گیا ہے، انتخابات کی ساکھ پر سوال اٹھایا ہے۔ انسانی حقوق کے کارکن اور ناقدین بھی انتخابات پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ تنازع کشمیر کے سیاسی مستقبل کا تعین کرنے کے لیے انتخابات کس طرح اقوام متحدہ کی قراردادوں اور اس کی طرف سے علاقے میں استصواب رائے کرانے کے وعدوں کا نیم البدل ہو سکتے ہیں۔ ادھر بھارتی فوج نے کشتواڑ، راجوری اور پونچھ اضلاع کے کئی علاقوں میں آج محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھیں۔ آج غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی حملوں میں بچوں سمیت مزید 24 فلسطینی شہید ہو گئے۔ گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک غزہ میں شہید کیے گئے فلسطینیوں کی تعداد 41,400 سے زائد ہو گئی ہے۔ اسرائیل نے آج صبح سے لبنان پر حملے تیز کر دیے ہیں، جس کے نتیجے میں 100 سے زائد افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ جنوبی لبنان اور دارالحکومت بیروت کے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب سے جاری فضائی بمباری کے پیش نظر فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ انورا کمارا ڈسیانکا نے سری لنکا کے نئے منتخب صدر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ انہوں نے حلف اٹھانے کے بعد اپنے خطاب میں سری لنکا کے عوام کا بھروسہ اور اعتماد حاصل کرنے اور ان کی امیدوں اور امنگوں کو پورا کرنے کے لیے انتھک محنت کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ 55 سالہ انورا کمارا نے 42.31% ووٹ لے کر صدارتی انتخاب میں کامیابی حاصل کی۔ جاپان کے صوبے ایشیکاوا میں شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث اب تک 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ متعدد دیگر لاپتہ ہیں۔ صوبے میں تلاش اور بچاؤ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ ریکارڈ بارش سے قریباً 24 دریاؤں میں سیلاب آیا، مٹی کے تودے گرے، سڑکیں بند ہو گئیں اور 100 سے زائد بستیوں سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اشاروں کی زبان کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن سماعت سے محروم تمام افراد اور اشاروں کی زبان استعمال کرنے والوں کی حمایت اور ان کی لسانی پہچان کو محفوظ بنانے کا منفرد موقع ہے۔ رواں سال دن کا موضوع ہے اشاروں کی زبان کے حقوق کے لیے شمولیت۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ آئیے سنتے ہیں ترنم حامد سے۔ جی بہت شکریہ نعیم۔ اور کھیلوں میں سب سے پہلے ذکر ویمن کرکٹ ٹیم کے حوالے سے کہ پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم خواتین کی ICC T20 عالمی کپ میں شرکت کے لیے دبئی پہنچ گئی ہے۔ خواتین کا T20 عالمی کپ اگلے ماہ کی 3 سے 20 تاریخ تک متحدہ عرب امارات میں ہوگا۔ پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم ٹورنامنٹ کے آغاز سے قبل 2 وارم اپ میچ کھیلے گی۔ قومی خواتین ٹیم پہلا وارم اپ میچ رواں ماہ کی 28 تاریخ کو اسکاٹ لینڈ کے خلاف اور دوسرا وارم اپ میچ 30 تاریخ کو بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گی۔ پاکستان کی ٹیم بھارت، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے خلاف گروپ اے میں موجود ہے۔ عالمی کپ میں پاکستان اپنا پہلا میچ اگلے ماہ کی 3 تاریخ کو سری لنکا کے خلاف کھیلے گا، دوسرا میچ 6 تاریخ کو بھارت، تیسرا میچ 11 تاریخ کو آسٹریلیا، جبکہ آخری میچ اگلے ماہ کی 14 تاریخ کو نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آج لاہور میں ایک اعلیٰ سطح کے کیمپ کا انعقاد کیا جس کا مقصد پاکستان کرکٹ کے لیے واضح اور یکساں ویژن قائم کرنا ہے۔ یہ اہم سیشن PCB کے چیئرمین محسن نقوی کی طرف سے عہدہ سنبھالنے کے بعد سابق کرکٹرز کے ساتھ کی گئی طویل مشاورت کے بعد منعقد کیا گیا۔ محسن نقوی نے ویڈیو لنک کے ذریعے سیشن کی صدارت کی جبکہ اس موقع پر PCB کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ کیمپ کے انعقاد کا بنیادی مقصد 1952 میں ٹیسٹ درجہ حاصل کرنے کے بعد پاکستان کرکٹ کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے لائحہ عمل کے ساتھ ساتھ مشترکہ ویژن اور مشن کا تعین کرنا ہے۔ تھمپو میں ساؤتھ ایشین فٹ بال فیڈریشن انڈر 17 چیمپئن شپ میں پاکستان اور بھوٹان کے درمیان میچ 3-3 گول سے برابر رہا۔ انٹر ڈپارٹمنٹل باسکٹ بال چیمپئن شپ رسال پور میں ختم ہو گئی ہے۔ چیمپئن شپ کے فائنل میں پاکستان آرمی کی ٹیم نے PF کی ٹیم کو شکست دی۔
کھیلوں کی دنیا سے فی الوقت اتنا ہی. آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اس وقت شامل کرتے ہیں ریڈیو خبرنامے میں تجارتی خبریں. وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے آج برطانیہ کے تجارتی کمشنر اولیور کرسچن سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تجارت بڑھانے کی راہیں تلاش کرنے پر غور کیا گیا. ملاقات میں دونوں ملکوں میں ترقی کے مخصوص شعبوں کے لیے کاروبار کی سطح پر یکساں سوچ اپنانے اور شعبہ جاتی تعاون کی ضرورت پر زور دیا. جام کمال خان نے زور دیا کہ پاکستان کی غذائی اشیاء کے شعبے میں بھرپور صلاحیت موجود ہے. انہوں نے برآمدات میں اضافے کے منصوبے کے اہداف کے حصول کے لیے وزیر اعظم کی لگن کی تعریف کی، جس کا مقصد برآمدات کو $30 ارب سے بڑھا کر $60 ارب کرنا ہے. انہوں نے کراچی میں پاکستان کی جانب سے فوڈ ایگ نمائش کے کامیاب انعقاد کو بھی اجاگر کیا، جس میں 800 سے زائد غیر ملکی وفود نے شرکت کی. برطانیہ کے تجارتی کمشنر نے پاکستان میں بے پناہ صلاحیت کا اعتراف کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی حجم میں اضافے کے لیے مکمل حمایت کا یقین دلایا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بندی کا رجحان دیکھا گیا. KSE 100 انڈیکس 223 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 81,850 پوائنٹس پر بند ہوا. مجموعی تجارتی حجم 400 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 482 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا. آج پیس پاک لمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ 30 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا. آج مجموعی طور پر 439 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 143 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 237 میں کمی، جبکہ 59 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا. سیفائر فائبرز لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ $129.80 کا اضافہ، جبکہ یونیلیور فوڈز پاکستان لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں $228.70 کی کمی ہوئی. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی. امریکی ڈالر قیمت خرید $277.80 اور قیمت فروخت $278.30، پاؤنڈ اسٹرلنگ $369.34 اور $370.01، یورو $310.86 اور $311.42، سعودی ریال $74.03 اور $74.17، UAE درہم $76.16 اور $76.29، جاپانی ین قیمت خرید $1.95 اور قیمت فروخت $1.96. آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت $2,31,571 رہی. کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,23,994 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 52,944 میٹرک ٹن برآمدی اور 71,050 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا. یہ تو تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور اب پیش ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق. اردو کے ممتاز شاعر اور براڈ کاسٹر تابش دہلوی کی آج 20ویں برسی منائی گئی. ان کا شمار اردو ادب کے صف اول کے شاعروں میں ہوتا ہے. انہوں نے مسعود تابش کے نام سے اپنے کیریئر کا آغاز 1941 میں آل انڈیا ریڈیو سے نیوز ریڈر کے طور پر کیا اور تقسیم کے بعد ریڈیو پاکستان سے بھی وابستہ رہے. وہ 2004 میں آج کے دن کراچی میں انتقال کر گئے تھے. کوئٹہ سمیت بلوچستان کے دیگر حصوں میں آج پشتو ثقافت کا دن منایا گیا. اس سلسلے میں مختلف سماجی تنظیموں اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس دن کے موقع پر ثقافتی شو اور دیگر پروگرام منعقد کیے گئے. ادھر وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے پشتون کلچر ڈے پر پشتون قوم کو مبارکباد دی. اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ پشتونوں کے مثبت تشخص کو اجاگر کرنے کا صحیح وقت ہے، جو فلاحی خدمات، مہمان نوازی اور امن سے محبت کی صفات پر مبنی ہے. انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی مختلف ثقافتوں کو فروغ دینا صوبائی حکومت کی ترجیح ہے. 2024 میں آسکر کی بہترین دستاویزی فلم فیچر کا اعزاز حاصل کرنے والی فلم 20 ڈیز ان ماریوپو کی لاہور میں نمائش کی گئی. فلم کی نمائش کا مقصد انسانی زندگی کی اہمیت اور جنگ سے ہونے والی تباہی کو اجاگر کرنا ہے. ربیع الاول کے مقدس مہینے کے سلسلے میں قذافی اسٹیڈیم کی پنجاب پی آرٹ گیلری میں اسلامی خطاطی کی نمائش کا انعقاد کیا گیا. یہ نمائش پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویجز، آرٹ اور کلچر کے تعاون سے منعقد کی گئی. شو کا افتتاح انسٹیٹیوٹ کی ڈائریکٹر جنرل بینش فاطمہ ساہی نے کیا. یہ تھی اس وقت تک کی فن کی دنیا کی اپڈیٹ، اور خبرنامے میں اس وقت شامل کرتے ہیں سائنس کی اپڈیٹس. نجی خلائی تحقیقاتی ادارے اسپیس ایکس نے 2 سال میں مریخ کے لیے بغیر عملے کے 5 خلائی مشن روانہ کرنے کا اعلان کیا ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری کی گئی ایک پوسٹ میں اسپیس ایکس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایلون مسک نے کہا کہ عملے کے ساتھ خلائی مشن کی روانگی بغیر عملے کے مشنز کی کامیابی پر منحصر ہے. انہوں نے کہا کہ حالیہ مشن کامیاب رہا تو عملے کے ساتھ مشن 4 سال میں روانہ کریں گے.
کافی اور کیفین کے باقاعدہ استعمال سے دل کے امراض سمیت ذیابیطس کی دونوں اقسام دل کی شریانوں میں کلاٹ بننے جیسے امراض سے محفوظ رکھتا ہے. یہ تحقیق اینڈوکرائن سوسائٹی کے جریدے میں شائع ہوئی ہیں. تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر چیاؤ فو کے مطابق روزانہ کافی کے 3 کپ یا 200 سے 300 ملی گرام کیفین کے استعمال سے ان امراض سے محفوظ رہنے میں مدد ملتی ہے. گوگل نے اپنے پاسورڈ مینیجر کی استعداد کار میں اضافے کے لیے مختلف ڈیوائسز پر پاسورڈز کو ایک دوسرے سے منسلک کرنے کی سہولت فعال کر دی ہے. اس سے پہلے پاس کیز صرف اینڈرائڈ ڈیوائسز کے پاسورڈ مینیجر پر محفوظ ہوتی تھیں. اس نئی اپ ڈیٹ کے ذریعے ونڈوز، میک او ایس اور لینکس پلیٹ فارمز پر پاس کیز منسلک کر کے محفوظ بنایا جا سکے گا. ایک نئی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ چھاتی کے سرطان میں مبتلا مریضوں میں ریڈیو تھراپی کے بعد تمباکو نوشی جاری رکھنے کے باعث مستقبل میں پھیپھڑوں کا سرطان ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. تحقیق میں سامنے آیا کہ تمباکو نوشی نہ کرنے والے مریضوں میں ریڈیو تھراپی کے بعد پھیپھڑوں کے سرطان میں مبتلا ہونے کا امکان 1% سے بھی کم ہوتا ہے. اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے. موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک ہے اور آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم اور خشک رہنے کا امکان ہے. تاہم کل شام کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی اور آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ درجہ حرارت نکونڈی میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ بہاولپور دالبندی میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اسی طرح ملک کے دوسرے شہروں کے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد میں 37، مری میں 25، لاہور میں 38، کراچی میں 34، پشاور میں 38، کوئٹہ میں 37، مظفر آباد میں 38، گلگت میں 37، اسکردو میں 32، سری نگر میں 34، جموں میں 36، لیہ میں 26، پلوامہ میں 32، اننت ناگ میں 32 اور شوپیاں میں زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا. موسم کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ. اور آخر میں خاص خبروں کے خلاصے پر ایک بار پھر ایک نظر. وزیر اعظم آج رات امریکہ پہنچ رہے ہیں جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس میں شرکت کریں گے. شہباز شریف نے سعودی عرب کے قومی دن پر اس کی قیادت اور عوام کو مبارکباد دی ہے. چین کے صدر نے پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون اور عوام کے درمیان روابط کے فروغ کی خواہش ظاہر کی ہے. لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو ISI کا ڈائریکٹر جنرل مقرر کیا گیا ہے. آج جنڈیالہ شیر خان میں مشہور پنجابی صوفی شاعر وارث شاہ کے سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز ہوا. بھارتی وزیر اعظم کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ کے دورے کے موقع پر نیو یارک میں احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں. لبنان میں آج اسرائیلی حملوں میں 100 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے. اشاروں کی زبان کا آج عالمی دن منایا گیا. اردو زبان کے ممتاز شاعر اور براڈ کاسٹر تابش دہلوی کی آج 20ویں برسی منائی گئی. آج تھمپو میں جنوبی ایشیائی فٹ بال فیڈریشن انڈر 17 چیمپئن شپ میں پاکستان اور بھوٹان کے درمیان میچ 3-3 گول سے برابر رہا. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے نوید اکرم. سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید. مدیر ہوم ڈیسک مشرف رباب. مدیر فورن ڈیسک فریحہ حسن. مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی. نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. خبرنامہ مکمل ہوا.
اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.